الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلباء، نوجوان ساتھیوں اور دینی بھائیوں، ایک دو روز کی بات ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے مبارک مہینے میں داخل ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اتوار سے پہلا روزہ ہو یا پیر سے پہلا روزہ ہو، بس ایک دو دن کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مہینے جو کل بنائے ہیں وہ تو 12 ہیں. قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی جو تعداد ہے وہ کل 12 مہینے ہیں. ایک سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں. یقیناً ان مہینوں میں بہت سارے واقعات، بہت سارے معجزات، بہت سارے حادثات اور بہت ساری تاریخی باتیں پیش آئیں. ہمیں فی الحال ان باتوں سے بحث نہیں ہے. ہمیں بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب یہ بات کہی کہ مہینوں کی کل تعداد 12 ہے، ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک ہے، جس کو ہم ماہ رمضان کہتے ہیں، روزے کا مہینہ کہتے ہیں، رمضان کا مہینہ کہتے ہیں. یہ مہینہ انتہائی مبارک مہینہ ہے. قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اسے مختلف لحاظ سے خصوصیات حاصل ہیں، فضائل حاصل ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی ہے. یہ رمضان کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت کے لیے کافی ہے. اسی طرح ایک دوسری خصوصیت ماہ رمضان کی یہ ہے کہ ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں. وہ ایک رات خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ ایک رات بھی رمضان المبارک ہی کے مہینے میں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا. اور شب قدر کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں اور قدر کی رات میں، جسے ہم شب قدر لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، یعنی نزول کی ابتدا ہوئی ہے. یقیناً ایک بہت بڑی بات. اور آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن جو نازل ہوا وہ بھی لیلۃ القدر کے موقع ہی سے نازل ہوا، یعنی شب قدر ہی میں نازل ہوا ہے. پھر آسمان دنیا سے دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قرآن کریم نازل ہوتا رہا. ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے. تو رمضان کا مہینہ اس لیے اہتمام، اس لیے فضائل اور خصوصیت والا مہینہ ہے.
رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی صراحت کی ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کے روزے فرض کیے گئے ہوں۔ محرم میں جو عاشورہ کا روزہ ہوتا ہے، 10ویں محرم کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے۔ تو رمضان واحد ایسا مہینہ ہے کہ پورے روزے اس کے فرض ہیں۔ جو بھی عاقل بالغ ہوں، شرائط پائے جائیں، اس پر روزے فرض ہیں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے، ابھی رمضان آیا نہیں ہے، رمضان کی آمد سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان تقریر کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مہینہ آنے والا ہے جو ایسا مہینہ ہے، انہیں خوبیوں والا مہینہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ تو رمضان کی اہمیت بہت زیادہ ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، لہذا ہمیں رمضان میں اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی آمد سے پہلے اس کی خصوصیات کو ذکر کیا ہے۔ پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، یہی وہ مہینہ ہے جیسا کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز ہم اور آپ جو پڑھیں گے اس مہینے میں، اس کا ثواب عام دنوں کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس مہینے میں جو فرض کی نماز ہم اور آپ ادا کرتے ہیں اس کا ثواب 70 گنا فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں جو فرض کا ثواب ہوتا ہے 70 گنا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ سرکش شیاطین، انتہائی شریر قسم کے جو شیاطین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو قید کر لیتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا آدمی جو جمعے کے علاوہ مسجد میں نہیں آتا ہے، وہ آدمی بھی رمضان کے دنوں میں 5 وقت کا نمازی ہو جاتا ہے، یا 5 وقت کا نمازی نہ ہو تو کم از کم مغرب کی نماز تو پڑھتا ہی ہے وہ، حالانکہ وہ پہلے نہیں پڑھتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کی رحمتوں کا، برکتوں کا ظہور اور اس کا اثر عام انسانوں کی زندگی پر پڑتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس مہینے کی خصوصیت ہے، جس طرح اس مہینے میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اسی طرح اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کرانے کی بھی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو اس کا ثواب ہے، اور افطار میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی بھر پیٹ کر کھانا کھلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دو، یعنی روزے دار کو پانی پیش کر دو، روزے دار کو ایک کھجور پیش کر دو، اور ہماری زبان میں یہاں کہ روزے دار کو اگر 1-2 بسکٹ بھی پیش کر دیے، آپ ایک گلاس شربت بھی آپ نے پیش کر دیا اور اس نے روزہ کھولا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ روزہ رکھنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ آپ کو ملے گا، اس لیے کہ آپ نے ایک روزہ دار کو افطار کرایا۔ اسی طرح جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے دار کی دعا، روزے دار کی دعا رمضان کے مہینے میں خاص طور سے افطار کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ افطار کے وقت دسترخوان کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، کیا کیا انواع و اقسام ہیں، ہم اور آپ اس پر دعا نہیں کرتے ہیں۔ عام طور سے دیکھیں گے آپ کہ دسترخوان لگا ہوا ہے تو لوگ ایسے وقت میں گپ شپ کرتے ہیں، حالانکہ وہ وقت جو ہے دعا کا وقت ہے۔ روزے دار کی دعا روزانہ افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ ہم دعا تو کریں، دعا کے آداب کا خیال رکھیں، دعا کے طور طریقے کا خیال رکھیں، انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے،
عام مہینوں کے مقابلے میں یہ انتہائی فضیلت والا، اہمیت والا، رحمتوں والا، برکتوں والا ہے، جس کی میں نے ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے جو فرض کیے، پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، آخر اللہ تعالیٰ روزے فرض کیوں کیے؟ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو جانتا ہے کہ روزے کی فرضیت کے مقاصد کیا ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اس میں بھی ایک حکمت بیان کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، نوعیت الگ تھی، ہمارے روزے کی ابتدا اور انتہا جو ہوتی ہے ان کی کیفیت الگ تھی، ان کے ایام الگ تھے، ان کے مہینے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن روزے فرض تھے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر طہارت آئے، تمہارے اندر ایمان کی پاکیزگی آئے، تمہارے اندر نفاست آئے، تمہارے اندر اللہ کا خوف آئے، اللہ کی خشیت آئے۔ روزہ اس وجہ سے فرض کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ روزے تو لوگ رکھتے ہیں، لیکن روزے کا جو فائدہ اور حکمت ہے تتقون، متقی بنو، رمضان کے بعد ہم پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں جس طرح رمضان سے پہلے تھے۔ تقوی کہیں دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اپنے خواہشات کو ختم کر دینا، شریعت کے مطابق چلنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، منہیات سے رکنا، اسلام پر چلنا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے تقوی کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ آپ اگر خاردار راستے سے گزر رہے ہیں، ایسے راستے سے آپ گزر رہے ہیں کہ کانٹے ہیں آزو بازو، اب آپ گزریں گے اس راستے سے کیسے گزریں گے؟ آپ اپنے دامن کو سمیٹ لیں گے، اگر آپ چادر اوڑھے ہوئے اپنی چادر کو سمیٹ لیں گے، کیوں؟ تاکہ ہمارے کپڑے، ہماری چادر کانٹوں سے نہ لگے، کانٹوں سے لگ جائے تو کپڑے تو خراب ہوں گے، آدمی گر بھی سکتا ہے۔ فرمایا تقوی اسے ہی کہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح آدمی سنبھال لے، اس طرح سمیٹ لے کہ دنیا کی گندگیاں اس سے نہ لگ سکیں، دنیا کے خرافات اس سے نہ لگ سکیں، دنیا کے رسومات اس سے نہ لگ سکیں۔ جس طرح وہ چادر کو سمیٹ لیتا ہے کہ راستے کے کانٹے اس کے چادر میں نہ لگے، اس کے کپڑے میں نہ لگے، کپڑے خراب نہ ہو، وہ گر نہ جائے، الجھ نہ جائے، اسے چوٹ نہ آ جائے۔ تقوی اسے ہی کہتے ہیں کہ انسان خواہشات کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی منہیات کو چھوڑ دے، رسوم و رواج کو چھوڑ دے، شیطانی راستے چھوڑ دے، اسلام کے راستے کو اختیار کرے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے پر چلتے رہنا، اسے تقوی کہتے ہیں، اور چلنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا خوشی کی بات ہے، لیکن روزے کی ایک حکمت جو میں نے بیان کی، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، روزہ تربیت کا مہینہ ہے، روزہ انسان کو بننے سنورنے کا مہینہ ہے۔ روزے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنا تقوی آیا، کتنا بناؤ آپ کے اندر آیا، آپ کتنے اچھے ہوئے۔ ماضی کے مقابلے میں اگر فرق آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تقوی کا حصول، تقوی آپ کو حاصل ہوا ہے۔ لیکن اگر جیسے آپ رمضان سے پہلے تھے، رمضان میں تھوڑے سدھر گئے، رمضان کے بعد پھر اسی طرح ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے آپ کو نہیں ہوا۔ تو روزے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت میں نے بیان کی قرآن کریم کی روشنی میں لعلکم تتقون، تاکہ متقی بنو۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا روزہ نصیب فرمائے، ایسا روزہ نصیب فرمائے جس کی وجہ سے ہمارے گناہ دھل جائیں۔ ہم نے جو ایک حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس آدمی نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان یقین کے ساتھ، وہ احتساباً ثواب کی امید رکھتے ہوئے، صاحب ایمان بھی ہے، ثواب کی امید بھی ہے، شریعت پر چلنے کا جذبہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری بھی ہے، اس طرح جو آدمی روزہ رکھتا ہے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، ماضی میں جو اس کے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بخش دے گا۔ آئیے دعا کرتے کہ رمضان کی برکتیں ہم سب کی گریبان میں، ہم سب کی گود میں، ہم سب کے قلب و جگر میں، ہم سب کی جسم و جان میں رمضان کی برکتیں، رمضان کی خیر نازل ہو اترے اور ہم ان سے خوب مستفید ہو، دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تقوی کا خیال رکھیں کہ روزہ رکھیں ہمارے اندر تقوی آئے، آئندہ کی زندگی اچھی ہو، ہمارا ماضی جو ہو چکا ہے اس سے بہتر مستقبل ہو، ہمارا مستقبل ماضی سے بھی حال سے بھی بہتر ہونا چاہیے۔ ہم اس کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے بخشوانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس سے قریب ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کی خیرات و برکات، رمضان کے فضائل، رمضان کی اہمیت اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے وافر حصہ عنایت فرمائے اور ہماری زندگی ماضی اور حال سے بہتر ہو جائے جو زندگی مستقبل میں آنے والی ہے۔ اللہ نے جتنی زندگی مقدر کی ہے وہ جانتا ہے، عمریں وہ بنانے والا ہے، تقدیر وہ تیار کرتا ہے، وہ پورے نظام کو بناتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے مستقبل زندگی بہتر سے بہتر ہو۔ اگر ہم گناہگار ہیں توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، رو لیں اللہ سے، اور اگر ہم کو اللہ نے نیکیوں کی توفیق دی تو مزید ہم دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے گا، مزید درجات بڑھائے گا اور ہمارے سیئات پہ پردہ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔